خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر مرحبا کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد ہم ایک سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں جس میں ہم کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی صحابی کا کوئی ایک ایسا خواب کا واقعہ شیئر کرتے ہیں جس میں ہمیں سیکھنے کا بھی ملے، معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور یہ واقعات ہماری دلچسپی کا بھی باعث ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ ہے ایسے ہی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ مسئلہ کسی حکایت کے ذریعے سمجھایا جائے، کسی واقعے کے ذریعے ایکسپلین کیا جائے تو وہ دلچسپ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا سمجھنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ کئی ایسی زندگی کی چیزیں ہیں جو ہم کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور وقت آنے پر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس سیگمنٹ کو بھی سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن بڑھتے ہیں پہلے کچھ کالز کی جانب، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں۔ جی، میرا نام عمیر ہے اور میرا یہ سوال تھا کہ میں خواب میں کوئی بھی کسی چیز دیکھتا ہوں، کوئی حادثات یا کوئی اچھی خواب دیکھتا ہوں تو وہ میرے سامنے 2-3 دن کے بعد ریئل ہو جاتا ہے۔ تو میری یہ سوال تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا خواب جو کوئی ایسا ہوتا ہے، اگر ایکسیڈنٹ والا خواب ریئل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اور خوابوں کی تعبیر کا ہماری زندگی پر امپیکٹ ہے۔ یاد رکھیے، خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں ایک کیٹیگری ہے کہ جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ہمیں خبر دیتی ہے، قسم ہے، کیٹیگری ہے۔ اچھا، وہ خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اس طرح کی چیز دکھائی جاتی ہے کہ جس کی تعبیر، مثال ہے تمنا پوری ہونی، یہ کی جاتی ہے، تو اب بندے کے دل میں جو تمنا ہے وہ اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ کوئی نعمت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو نعمت عطا فرمائے گا، تو وہ نعمت آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح حادثے سے متعلق، کسی پریشانی سے متعلق، کسی آزمائش سے متعلق، کسی بیماری کے بارے میں بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، اب بعض لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، بعضوں کے سچے نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے اور بعض خوابوں کی تعبیر ظاہر نہیں ہوتی۔ تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ آپ جو بھی دیکھتے ہیں اس کی تعبیر چند دنوں کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک نیچرل عمل ہے اور ایک قدرت کا نظام ہے۔ اللہ پاک نے ان خوابوں کے ذریعے اپنی مخلوق کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو مستقبل میں پیش آنے والی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایسا کوئی خواب دیکھیں، اچھا یہ ضروری نہیں کہ ان کالر کے ساتھ ہوتا ہو، ہمارے کئی ناظرین ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں کہ ہاں ایسا تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں تو چند دنوں کے بعد وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بری کیفیت یا بری چیز ہم دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہمیں روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھیں جس کو آپ برا جانتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے، بری تعبیر سے محفوظ فرما۔ اس کی بارگاہ میں درخواست کریں، عرض کریں۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کا برا اثر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس طرح کا خواب ہو، حادثے سے متعلق ہو، یا کوئی بھی ایسا خواب کہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے، تو فوری طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مصیبت ہے، بلا ہے، دشواری ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا
یہ بہت زبردست عمل ہے. تو صدقہ کر دے، انشاءاللہ عز و جل صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت سے آنے والی جو بلا ہے، آنے والی جو مصیبت ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو محفوظ فرمائے گا. مزید کون؟ اکثر ہاتھ میں دریا میں کھڑا دیکھتا ہوں، دریا کا پانی دیکھتا ہوں زیادہ سے زیادہ، اور اکثر ہاتھ میں نالیوں کا گندا پانی بھی دیکھتا ہوں. دیکھیے، دریا کا پانی اگر آپ نے صاف ستھرا دیکھا ہے تو کسی بڑے شخص سے معاملہ درپیش ہونے کی، سامنا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. دریا، سمندر، یہ صاحب منصب، طاقتور شخص کی علامت ہوتی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دریا میں سفر ہوا، انٹریکشن ہوا، نہیں ہوا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مطلقاً ویسے دریا، سمندر یہ ایک بڑے صاحب منصب شخص کی علامت ہوتا ہے. اور نالیوں کا گندا پانی دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، آزمائش کی، کسی بری خبر کی یہ دلیل ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس کے برے اثر سے محفوظ فرما. مزید میرا نام محمد زکریا اتاری ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اونٹ پر سوار دیکھتے ہے ریگستان میں، اور ریگستان بھی ایسا ہو کہ جو ختم نہ ہونے والا ہو، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے، عموماً ریگستان جو ہے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. عموماً چھوٹے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ریگستان کی جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے تو وہ حد نگاہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے اونٹ پر سفر کرنا، اونٹ جو ہے وہ ریگستان کی ایک بہترین سواری ہوتی ہے. ریگستان ایک آزمائش کا سفر کہہ لیں. تو جو یہ خواب دیکھے تو پازیٹیو بات یہ ہے کہ اللہ پاک اسے مشکل سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا. ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں وہ جو اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں ڈیوریشن تو طویل ہو جائے، مشکلات ہوں، لیکن اینڈ آف دا ڈے اللہ پاک اس شخص کو کامیابی عطا فرمائے گا. اچھا، یہ علامات ہوتی ہیں، اشارات ہوتے ہیں جو خواب کے ذریعے ہمیں دکھائے جاتے ہیں. بندہ غور کر لے کہ ان دنوں اگر اس کے دل کے اندر کوئی خواہش تھی یا پریکٹیکلی وہ کسی بڑی اچیومنٹ کے لیے کوششیں کر رہا تھا، تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے، انشاءاللہ عز و جل اس سے عافیت والا معاملہ ہوگا اور اینڈ آف دا ڈے نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہوگا. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی جائز کام ایسا ہے جو کر رہے ہیں اس میں اپنی کوشش کو جاری رکھیں، تھکے نہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ پاک پر توکل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. مزید کال دیجیے. خواب اس طرح ہے کہ رات کو سوئے ہوئے نا خواب میں سانپ آتے ہیں، کبھی وہ ڈس لیتے ہیں، کبھی ان کو میں مار دیتا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. برے شخص کی، برے دوست کی، نقصان پہنچانے والے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کے بارگاہ میں پناہ بھی مانگے اور کوشش کریں کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، تعلق، لوگوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس کو اچھے انداز پر اور درست رکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عافیت والا معاملہ ہوگا. سانپ کا ڈسنا اچھا نہیں ہوتا، یہ نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. لیکن ہم اللہ پاک پر ایمان لانے والے ہیں، اس پر توکل رکھنے والے ہیں، اور خواب میں اگر کسی بری چیز کو ہم دیکھیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اس امید پر کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرمائے گا. مزید خوابوں کی تعبیر سلسلے میں نے خواب پوچھنا ہے کہ میں نے چاند دیکھا خواب کے اندر، چاند کو، کہ چاند میں یعنی کہ بالکل پورا چاند ہے، اس میں صلو علیہ و آلہ لکھا ہوا ہے. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین. دیکھیے، یہ تو درود پاک پڑھنے کا حکم والا جملہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو. تو درود پاک پڑھیے، ایک اچھی چیز آپ نے دیکھی ہے، اور یہ محبت کی علامت ہے. اصل میں جو اہل محبت ہوتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں، اچھے خیالات والے ہوتے ہیں، درود پاک سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اس طرح کا خواب ان کو نظر آتا ہے. کبھی چاند پر ایسی تحریر دیکھتے ہیں، کبھی کسی تغرے میں دیکھتے ہیں، کبھی گھر میں دیکھتے ہیں، کبھی آسمان پر دیکھتے ہیں. تو یہ ایک محبت کی دلیل ہوتی ہے. کوشش کریں، درود پاک پڑھنے کا ایک طرح سے آپ کو حکم ملا ہے، تو حکم تو پہلے ہی موجود ہے، چلو خواب کے ذریعے بھی ملا تو عمل کریں اور نیت کریں کہ میں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ درود پاک کو ضرور شامل کروں گا. یعنی کہ میری ڈیلی روٹین کے اندر اگر درود پاک کی کثرت نہیں تھی
تو اس خواب کے بعد میں ضرور شروع کر دوں گا. یاد رکھیے کبھی خواب کے ذریعے کسی خاص عمل کی ہمیں دعوت اور ترغیب بھی دی جاتی ہے. پازیٹیو اگر اس کو ہم لیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ پاک کی خاص توفیق اور خاص رحمت شامل حال ہوگی اور ہمارے لیے اس کام کا کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. مزید سر میرا خواب یہ ہے کہ میں نا اکثر آسمانوں پر نا اڑتا اپنے آپ کو دکھتا ہوں. اڑتے ہوئے دیکھنا، دیکھیے ایک تو یہ مختلف کیفیات کے ساتھ ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا. اگر تو درست طور پر اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے جس طرح پرندے اڑتے ہیں تو یہ حالات کے بدلنے کی علامت ہوتی ہے. کبھی یہ سفر کی بھی دلیل ہوتی ہے لیکن پازیٹیو اور اچھا ہوتا ہے. اور اگر اڑنا اچھا نہ ہو اور ایسا میٹر ہو کہ جو درست نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کی، دکھ کی، تکلیف کی دلیل ہو سکتی ہے. تو کیفیت کیسی ہے اس پر آپ غور کر لیجئے. اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کال. مولانا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھ کر روتے ہیں، کیا وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو کوئی اور مسئلہ ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ بچے کے رونے کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں، مین 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں. بچہ کب روتا ہے؟ یا تو بھوکا ہوگا یا کسی تکلیف میں ہوگا. اب بچے کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا، جو زیادہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی بات. تو یہ مائیں ایکسپرٹ ہوتی ہیں اس کام میں، وہ بچے کے رونے سے اندازہ کر لیتی ہیں کہ بھوک سے رو رہا ہے یا تکلیف سے رو رہا ہے. اچھا اب آ جائیے کہ سوتے ہوئے اگر وہ جاگ گیا ہے اور وہ رو رہا ہے تو خواب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خواب میں ایک کیٹیگری، ایک قسم ہے کہ جس میں شیطان کا عمل ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹے بچے کو شیطان جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کو رلاتا ہے. جی ہاں ایسا ہوتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ شریر ہے، وہ بچوں کو بھی تنگ کرتا ہے، بڑوں کو بھی تنگ کرتا ہے. خواب میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیز اس کو دکھائی جاتی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ ڈر جاتا ہو، روتا ہو، کوئی بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ کسی کے خواب میں ہم تو نہیں جا سکتے کہ چھوٹا بچہ سو رہا ہے تو اب یہ خواب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، تو ہمیں تو نہیں معلوم ہو سکتا. اچھا بڑا آدمی ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے خود ایکسپلین کر دیتا ہے. بچہ تو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا کہ میں جو رو رہا تھا رات کو تو میں نے کوئی خواب دیکھا تھا. تو اب ہم تعیین کے ساتھ، یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے. البتہ آپ کا جو بیسک کویسچن ہے کیا یہ شیطان کی طرف سے یا برے خواب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہاں پاسبل تو ہے، لیکن اب وہ ایگزیکٹ کسی بچے کے اوپر امپلیمنٹ ہے یا نہیں ہے یہ ہم ظاہر ہے کہ نہیں جان سکتے. تو جب بھی چھوٹے بچے اس طرح ڈر کے اٹھتے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دینا چاہیے، تاکہ اگر جنات یا شیاطین کی طرف سے کوئی عمل ہے، کوئی تکلیف کی صورت ہے تو اللہ پاک اس بچے کو محفوظ فرمائے. مزید ایک اسلامی بہن نے خواب دیکھا کہ زرافے کی طرح بہت بڑا جانور پر حملہ کرنے والا ہو، لیکن وہ بچ جاتی ہے. اس کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا. جانور کا حملہ کرنا تو ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے، لیکن اس خاتون کا بچ جانا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا وہ شکار ہوں، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے آزمائش سے یہ چھٹکارا پائیں گی اور مشکل سے آسانی کی طرف جائیں گی. ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے جو کالز کی ہیں انشاءاللہ ان کو سیگمنٹ کے آنے کے بعد بھی ہم شامل کریں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین خواب ایک ایسی زبردست نعمت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک مستقبل میں پیش آنے والے کئی اچھے واقعات کی بندے کو خبر دے دیتا ہے. کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے، کوئی اچیومنٹ حاصل ہونے والی ہوتی ہے، بہت پہلے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ایسے خواب دکھا دیتا ہے کہ جو اس پر رہنمائی کرتی ہیں. اسی میں سے ایک بہت ہی پیارا خواب جو کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ سب نے حدیبیہ کا نام بھی سنا ہوگا اور کسی حد تک واقعہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ہو. مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. حدیبیہ کا سفر کرنے سے پہلے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ پاک میں بلا خوف امن کے ساتھ داخل ہوئے، اور کچھ نے حلق کروایا اور کچھ نے
بالوں کو ترشوایا یعنی کہ تقصیر کروائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب اپنے اصحاب کو بیان فرمایا، بڑی خوشی کا موقع تھا، سب خوش ہوئے۔ پھر حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے اور حالات اور واقعات تبدیل ہوئے، مکہ پاک میں داخلہ نہ ہو سکا۔ بہرحال ایک معاہدہ جو کہ صلحوں پر مشتمل تھا وہ طے پایا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس سال بغیر مکہ پاک میں داخل ہوئے واپس مدینے تشریف لے آئے۔ منافقین نے اس پر بڑا شور مچایا، وہ رہتے تو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن دل میں منافقت تھی، اور وہ کوئی بھی ایسا موقع ہوتا کہ جہاں پر وہ اپنے تئیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر سکتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر بڑا واویلا مچانا شروع کیا اور بات چیت کرنا شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہم سے خواب بیان کیا تھا اس کا کیا ہوا، ہم تو حدیبیہ سے واپس آ گئے۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور اس بڑی فتح کی خوشخبری کے لیے اور اس کے ضمن میں اس خواب کی تعبیر کو سچا ظاہر کرنے کے لیے گویا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کریمہ سنیے جس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا، اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈاتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ جی آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے کس طرح اس آیہ مبارکہ میں مستقبل میں ہونے والی اس عظیم فتح کی خوشخبری عطا فرمائی، اور پھر کچھ ہی عرصے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خواب ملاحظہ فرمایا تھا اس کی تعبیر بھی سچ ظاہر ہوئی۔ منافقین کا جو شور و غوغا تھا وہ ختم ہوا، مومنین کے دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ایسے خواب ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ جو تعبیر کے اعتبار سے ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خواب بھی دیکھا اور آیت کریمہ اور ترجمہ بھی سنی۔ میں یہاں پر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس مقام پر جو تفسیر ہے اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ویسے تو فتح مکہ کا جو پورا ایک بیان ہے وہ بڑا ہی حوصلہ افزا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آپ 10 بار پڑھیں گے آپ کو ہر بار لطف آئے گا، جتنی بار پڑھیں گے اتنا ہی آپ محظوظ ہوں گے، کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کو جو سب سے بڑی بڑی فتوحات نصیب ہوئیں ان میں سے ایک ہے، اور اللہ پاک کی جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عنایات ہوئیں، نوازشات ہوئیں، جو نعمتیں ہوئیں، جو رحمتیں ہوئیں، جو برکتیں ملیں، ان میں سے جو بہت نمایاں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ تو فتح مکہ کے اسباب اور فتح مکہ ہونا اور فتح مکہ کے بعد کے جو واقعات ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ 3 اگر آپ ڈائیورسٹی کے ساتھ اس کو ڈائمنشنز کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ایک حوصلہ ملتا ہے۔ ایک جیسے آج کل مایوسی ہے، کیسی مایوسی ہے دنیا بھر میں، مسلمان بیچارے کس ظلم و ستم کا شکار ہیں، قسمہ پرسی کا عالم ہے، مجموعی طور پر دیکھیں تو اچھی کیفیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالات واقعات دیکھ کر دل جو ہے وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ
انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی یہ حالات ضرور بدلیں گے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے کے جو حالات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو اتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی اور فتح نصیب فرمائی۔ تو مسلمان کا تو توکل رہتا ہے اللہ پاک کی ذات پر، تو یہ واقعات ہمارے لیے موٹیویشن بھی ہوتے ہیں۔ تو تفسیر صراط الجنان میں آپ اس کو پڑھیے، سیرت کی کتابوں میں بھی جو اوتھینٹک کتابیں اس میں بھی یہ واقعات فتح مکہ کے تعلق سے پورا یہ ایک بیان ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، اسے پڑھیے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ پہلو ہے جو میں نے عرض کیا، دوسرا اس کے دوران جو معجزات کا اظہار ہوا، صحابہ کرام کے بڑے جان نثاری کے واقعات ہیں، اور پھر مسلمانوں کی خوشی اور پھر اسلام کا تیزی کے ساتھ پھیلنا، آگے بڑھنا، بہت کچھ ہے ان چند واقعات کے اندر، تو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مزید کال دیجیے۔ میں رات کو خواب میں دیکھ رہا تھا میرے والد محترم فوت ہو چکے ہیں اللہ بخشے، وہ اور میرا ایک بھائی میں ہم تینوں یعنی حج کی تیاری کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا سر۔ آج کے دن ہے آج کل۔ جی بالکل حج کے دن ہے، اور ماشاءاللہ فلائٹس جو ہے وہ جا چکی، اور جن کے عزیز یا دوست مدینے میں ہیں یا مکے میں ہیں، ہر ایک کا اپنا جدول ہوتا ہے، کوئی ڈائریکٹ مکہ جاتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں، تو ان کی فیملی میں ایک بڑا لطف والا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ فیملی ممبر ہے وہاں پر، تو ہر روز یا ہر دوسرے دن بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، بھئی کیا کر رہے ہیں، کہاں پر ہیں؟ کتنا خوبصورت جواب ہے، کسی سے پوچھیں بھئی کہاں ہیں؟ مدینے میں ہوں۔ کہاں ہیں؟ مکے میں ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بس تیاری کر رہا ہوں ابھی مسجد شریف جانے کی، حرم جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ بس ابھی طواف کر کے آ رہا ہوں۔ تو وہاں اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے تو اس سے گفتگو کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ حج کے دن ہیں، حج کی یادیں ہیں، اللہ پاک جو گئے ان کو عافیت کے ساتھ حج کرنا نصیب فرمائے، قبول بھی فرمائے، اور جو اس سال نہ جا سکے اللہ پاک انہیں آئندہ سال جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ رہی آپ کی بات کہ والد صاحب کو آپ نے دیکھا جن کا انتقال ہو گیا، وہ ہو گئے آپ کے بھائی، اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو دیکھیے حج بہت ساری سعادتوں بھرا ایک سفر ہے، جس میں مغفرت بھی ہے، بشارت بھی ہے، گناہوں سے معافی بھی ہے، اللہ پاک کی خاص رحمتیں، نعمتیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ حج ایک عبادت ہے لیکن اپنے ضمن کے اندر، اپنے دامن میں ہزاروں برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو کسی فوت شدہ کو ایسی اچھی حالت میں دیکھنا، یہ اس کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو سائن ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ایک اچھی کیفیت میں آپ نے دیکھا، بخشش و رحمت کی بھی یہ علامت ہے۔ تو والد صاحب کے حق میں آپ دعا بھی کریں، اصالہ ثواب بھی کریں، اور اگر کوئی زندہ شخص یہ دیکھتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے، حقیقت میں بھی اس کو یہ مبارک سفر نصیب ہوگا۔ اسباب کے لیے کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، سرکار کے بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ مزید ہے نا، خواب وغیرہ رات کو دیکھتا ہوں اکثر نا، مجھے صبح وہ خواب بھول جاتے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتے۔ اس حوالے سے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے زیادہ تر خواب بھول جاتے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتے خواب۔ اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، جس طرح جاگتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، بھول جاتی ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اور میں نے ابھی تک کوئی ایسا پڑھا نہیں ہے کہیں پر کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ تو بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ نہ یہ کوئی اچھی بات ہے نہ کوئی بری بات ہے، یعنی کہ ایک نیچرل عمل ہے، یاد رہ جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات بہت پرانا خواب یاد رہے گا اور کل دیکھا ہوا خواب یاد نہیں رہے گا، ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ تازہ خواب یاد ہوتا ہے، پرانے بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی ایسی محرومی کی بات ہے کہ یار مجھے خواب ہی یاد نہیں رہتا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میں نے جو بھی خواب دیکھا، اگر وہ میرے حق میں اچھا ہے تو اس کی تعبیر کو ظاہر فرما، اور اگر میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ دلچسپی کے لیے میں عرض کر دوں کہ علماء نے ایسے طریقے کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ میں نے خواب تو دیکھا ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے، تو اس کا کوئی عمل ہے، کوئی طریقہ ہے، تو جو معبر ہے، تعبیر بتانے والا ہے، وہ کچھ سوالات کرے گا،
اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک علم کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، لیکن بزرگوں نے ان طریقوں کو بھی کتابوں میں بہرحال تحریر فرمایا ہے۔ مزید کال۔ میرا نام عبد الباسط ہے اور میرا خواب ہے کہ میرے پیچھے سانپ لگا اور میں بڑی مشکل سے اس سے بچا ہوں، مجھے ڈس نہیں پایا۔ اللہ پاک آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ سانپ کا دیکھنا، پیچھے لگنا اچھا نہیں ہے، برا دشمن ہے، لیکن اس سے بچ نکلنا اور وہ نہ ڈس پائے یہ پازیٹیو سائن ہے۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے ماحول پر، اطراف پر، لوگوں پر غور کرتے رہیں کہ کہیں کسی برے شخص کے ساتھ تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ مزید۔ میں علی شہزاد کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا آپ سے خواب کے بارے میں سوال ہے کہ جیسے والد صاحب میرے خواب میں آتے ہیں یا ہمارے گھر کے کسی فرد کے خواب میں آتے ہیں اور وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، اس سے مجھے سکون ملے گا، یعنی کہ یہ صالح ثواب کرو مجھے سکون ملے گا، تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے کہ اس خوابوں کی تعبیر کس طرح کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس کی تعبیر تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو کام کہا گیا اگر وہ جائز ہے اور اچھا ہے تو بالکل کرنا چاہیے۔ فوت شدہ کو آپ کا اچھا کام کرنا، دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ برکت بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، تو بالکل کریں، ضرور کریں۔ اور ضروری نہیں کہ وہی کریں، کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام جو فوت شدہ آ کے کہہ رہا ہے اس کے کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات ہے۔ مثال ہے اس نے آ کر کہا کہ میرے لیے نماز پڑھ دو، تو آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب انہیں ایصال کر دیں۔ 2 رکعت خاص طور پر اس نیت کے ساتھ ادا کر لیں کہ یا اللہ عز و جل اس کا ثواب میں اپنے فلاں مرحوم کو ایصال کرتا ہوں۔ اگر وہ آ کے کہتا ہے کہ بھئی کھانا کھلاؤ، تو کھانا بنا لیں، کسی کو بھی اچھی نیت کے ساتھ کھلا دیں، غریب کو کھلا دیں، امیر کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اگر دعوت کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ تو بھی ثواب ہے، لیکن ضرورت مند کو کھلانا یقیناً زیادہ بہتر ہے، تو اسے آپ کھلا دیں اور اس نیکی کا جو ثواب ہے وہ اپنے فوت شدہ کو ایصال کر دیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے عافیت کا معاملہ ہوگا۔ مزید۔ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں کہیں دور گیا ہوں اور وہاں پر جا کے راستہ بھٹک گیا، اور میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا لیکن میرے کو کسی نے راستہ نہیں بتایا۔ راستے کا بھٹکنا اچھا نہیں ہوتا، اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اب خواب دیکھنے والے کی کیفیت کے موافق یہ الگ الگ اس کی تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن ان تعبیروں کے اندر جو زیادہ قابل تشویش بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات کسی عقیدے میں یا نظریے میں یا کسی مسئلے میں ہم غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے، راستے کا بھٹکنا، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سننا، خاص طور پر مذہبی حوالے سے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی غلط آدمی ہے جو مذہب کے نام پہ غلط باتیں کرتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ بد مذہبوں کی کتاب پڑھنا یا بد مذہب کی تقریر کو سننا یا بد مذہب کی ایسا شخص کہ جو غلط بیانی کرتا ہو، غلط عقائد، غلط نظریات، غلط مسائل بیان کرتا ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ اس میں یاد رکھیے 2 طرح سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھوں، کس کو سنوں، اویئرنیس کی کمی ہے، تو انہیں تو چاہیے کہ کسی اوتھینٹک بندے سے معلوم کر لے کہ میں جو فلاں شخص کو سننا چاہتا ہوں تو مجھے سننا چاہیے یا نہیں، کیا اس کے عقائد و نظریات اسلام کے موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور معاذ اللہ کئی جاہل ہیں اور وہ علم کی باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جاہل آدمی علم کی بات کرے گا تو مسٹیک کرے گا، بعض جان بوجھ کے کرتے ہیں، بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال جس کی فیلڈ ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے۔ اب مسائل بیان کرنا، عقائد و نظریات، قرآن و حدیث کی وضاحت یا تشریح کرنا، یہ علماء کا کام ہے جو اس فن کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا حصہ اس کام کے لیے صرف کیا ہے۔ تو ہمیشہ علماء اہل سنت کو سنیں، انہی کو پڑھیں، انہی کی باتیں ایکسیپٹ بھی کریں۔ دوسری ایک وہ کیٹیگری ہے جو یہ تو سمجھتی ہے کہ کون درست ہے کون درست نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ایسے ہی سنتے ہیں، میں اپنے عقائد و نظریات پر تو بڑا پختہ ہوں، لیکن میں فلاں کو سنتا ہوں، بس ایویں ہی سنتا ہوں، میں اس کو نہ مانتا ہوں نہ میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔
تو یاد رکھیے جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا. آپ کو کیا پتا کہ جس کو آپ ایم ہی سن رہے ہیں اس کی کوئی بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور آپ کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جائے. معاذ اللہ صحابہ کے حوالے سے بعض لوگ کمزور بات کرتے ہیں، بعض اولیاء کے حوالے سے کمزور بات کرتے ہیں، بعض اہل بیت کے حوالے سے کمزور بات کرتے ہیں. اب وہ 10 اچھی باتیں بھی کرتے ہوں لیکن ان کے ساتھ اگر یہ ایک بھی بری ہے تو یہ ایک برائی ان 10 اچھائیوں پر یوں غالب ہے کہ آپ کو یہ غلط ٹریک پر لے جا سکتی ہے. تو کبھی بھی ایسے شخص کو نہ سنیں نہ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے آپ پر آپ اعتماد نہ کریں. ہمیں جو تربیت دی گئی ہے ہمارے اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، ہمارے اسلاف کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا. کئی واقعات ہیں کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ میں تم سے قرآن و حدیث بھی نہیں سنوں گا. وجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بظاہر تو قرآن و حدیث بیان کرو لیکن اس کے ضمن میں تم کوئی ایسی بات کرو جو میرے دل میں کوئی خدشہ، کوئی وسوسہ جو ہے وہ داخل کر دے. حالانکہ وہ صاحب علم حضرات تھے لیکن انہوں نے اپنے نفس پر اعتماد نہیں کیا. میں کیوں سنوں، بلا وجہ کیوں سنوں؟ تو علماء جب اتنی احتیاط کرتے ہیں تو عوام کا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے. بیچاری عوام کو نہیں علم نہیں ہوتا. اب جس نے جبہ قبہ پہن کر یا کوئی 4 بڑے نعرے لگا کر کوئی بھی بات کرنا شروع کر دی تو آپ کو کیا پتا کہ درست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اوتھینٹیکیشن کیسے ہو؟ نمبر 1 کسی اوتھینٹک ذریعے کے ساتھ آپ وابستہ ہوں. مثال کے طور پر مدنی چینل ہے، اب ایک ادارہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایسے ہی اٹھ کر کوئی آ کر بات نہیں کر سکتا. ایک تفتیش کا نظام ہے، دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مدنی چینل جو ایک سسٹم کا حصہ ہے اور دیٹ از اے کنٹرولڈ سسٹم، کہ جہاں پر تفتیش کا، تحقیق کا اور جانچ پڑتال کا سسٹم ہے. تو یہاں پر جو بات کی جائے گی تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ یار یہ ایویں نہیں ہوگی، ہوائی بات نہیں ہوگی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی. تو یا تو ایسا ریسورس ہو کہ جو اوتھینٹک ہو. اب یہاں پر جو بھی بات کرے گا ڈیفرنٹ لوگ آتے ہیں لیکن جو بھی آئے گا وہ ایک ادارے کی ریپریزنٹیشن کے ساتھ آتا ہے تو آپ اوتھینٹک ہو گئے. مکتبۃ المدینہ نے جو بھی کتاب چھاپی آپ آنکھیں بند کر کے خرید لیں. کیوں؟ ادارہ ہے، پیچھے ایک نظام ہے. خام خواہ کوئی کتاب نہیں چھپ سکتی. کوئی غلط عقیدے، نظریے یا مسئلے پر مشتمل کتاب نہیں چھپ سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے المدینۃ العلمیہ اور مکتبۃ المدینہ پیچھے دعوت اسلامی ہے، یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے. علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، تحقیق، تفتیش اور سب چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کتاب آئے گی. تو ایک تو یہ معیار ہوتا ہے کہ ادارہ ہے، اوتھینٹیکیشن ہے. دوسرا، بعض پرسنالٹیز اوتھینٹک ہوتی ہیں. علماء اہل سنت الحمدللہ دنیا بھر میں ہیں. جب آپ کو کسی کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ جو عالم صاحب ہیں، جو بات بیان کرنے والے ہیں، یہ عاشقان رسول میں سے ہیں اور یہ جو بات کریں گے یہ درست ہی کریں گے، تو بعض اوقات پرسنالٹی جو ہے وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. تو یا تو اوتھینٹک پرسنالٹی ہو یا پھر اوتھینٹک ادارہ ہو. تو اس کی کتاب پڑھیں، اس کی تقریر سنیں، اس کا بیان کردہ مسئلہ سنیں. تو عوام کے لیے 2 بنیادی معیار ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے کہ میں فلاں کو دیکھنا یا سننا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، ان نون شخص ہے یا آپ کی معلومات میں وہ نہیں ہے. اب آپ کیا کریں؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور اس کا بھی ایک ذریعہ ہے. وہ کیا ہے کہ اگر ان نون شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تو آپ کسی عالم دین سے رابطہ کریں کہ اس کے بارے میں معلومات کر لیں کہ حضور یہ جو رائٹر ہیں یا یہ جو کتاب ہے یا یہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کو میں سنوں یا نہ سنوں. تو اگر واقعی کوئی صحیح العقیدہ عالم دین کسی کو اوتھینٹک قرار دے دے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسے سنیں، اس کی کتاب پڑھیں. تو تحقیق کر لیں گے تو انشاءاللہ غلطی سے محفوظ رہیں گے. تو یہ جنہوں نے کال کی ان کے لیے بھی ہے اور یہ جنرلی بھی ڈسکشن ہے. خواہ آپ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھیں. نہ یاد رکھیں کہ ایمان برباد ہوتے پتہ بھی نہیں لگے گا اور معاذ اللہ گمراہی آتے بھی پتہ نہیں لگے گا اور آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور صرف اپنی صحیح جو تشریحات ہیں دین کی ان کو بیان کرنے والوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کو
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف آندھی اور طوفان آتا ہوا دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں۔ اچھا نہیں ہوتا، آندھی طوفان آزمائش اور مصیبت کی علامت و دلیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ مزید میں ایک خواب کی بار دیکھ چکا ہوں کہ میرا موبائل گم ہو گیا، مل نہیں رہا، بڑی پریشانی ہے کیونکہ اس میں میرا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے۔ یہ میں مسلسل 2 سال سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ 2 سال سے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ واقعی موبائل کہیں گم بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یا تو ظاہر ہو چکی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ اصل میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، عموماً یہ چونکہ آج کل موبائل کا گم ہو جانا، چوری ہو جانا، چھن جانا، اس کی خبریں چلتی رہتی ہیں، تو بندے کے دل و دماغ کے اندر ایک بات رہتی ہے، تو بندہ اس کو پھر خواب کے اندر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ضروری نہیں کہ ایسا ہو، بہت زیادہ یہی ہوتا ہے کہ کسی پرانی خبر یا خدشے کی وجہ سے اس طرح کا خواب نظر آتا ہے۔ بہرحال پھر بھی اپنی چیزوں کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی۔ مزید کال محمد نبیل اتاری فرام اسلام آباد۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتا ہے، اس طرح محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا، تو کوئی حرکت وغیرہ نہیں کر پا رہا اور مصیبت میں ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کی فزیکل ویکنس بھی اس کا سبب ہوتی ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہیں، تھکاوٹ میں ہیں، تو بھی اس طرح کا خواب بندہ دیکھتا ہے کہ وہ ہل نہیں پا رہا، چل نہیں پا رہا، دوڑ نہیں پا رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اچھی فعال تو نہیں ہے، یہ اچھا اشارہ تو نہیں ہے، کسی آزمائش کی علامت ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ خاص طور پر اگر کوئی آپ ان دنوں کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، صدقہ کر دیں، کام شروع کرنے سے پہلے دعا کریں برکت کے لیے، تو انشاءاللہ اس کام میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں اور اچھی صحبت رکھیں، انشاءاللہ بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں